محرم کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے، اس لیے اسے محرم کہا جاتا ہے۔ محرم عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس کو حرمت بخشی گئی ہو۔ حرمت کے معنی عظمت، تقدس، پاکیزگی کے ہے۔ جس طرح اور دنوں میں سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اسی طرح 10 محرم کے روز بھی سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اور دنوں کے مقابلے میں اس 10 تاریخ کے دن جو 10 محرم ہے، اس کو محرم یعنی حرمت والا بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا روزہ کے متعلق مجھے اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ جو شخص 10 تاریخ کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ جن اعمالوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے اچھی طرح کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کا قاعدہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق وہ ہے جو توبہ کے لیے بھی معاف نہیں ہوتے، اگر وہ توبہ کر لے تب بھی معاف نہیں ہوتے، اس اعمال سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے یا اس کا حق اس کے حقدار کو پہنچایا دیا نہ جائے، تب تک کہ معاف نہیں ہوتے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ جو کہا جاتا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محرم کو یعنی 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی، اور فرعون کو بحر احمر میں غرق ہوا، اور اسی تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو آزادی، اور اپنی آزادی میں اس خوشی میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، لہذا ہمارے پاس بھی بہت اہم پیغام ہے یہ، اس لیے ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرض کر دیا۔ جب یہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 محرم کا روزہ بے شک رکھو، لیکن یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو جائے۔ اس کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کتنی ہماری یہاں پر یہودیوں کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے حکم فرمایا کہ عاشورے کا دن کا روزہ رکھو، اور اس کو ملانا ہے بلکہ 9 تاریخ کو ملایا جائے، 9 یا 10، ٹھیک ہے، یا 10 یا 11 تاریخ، یعنی 9 کے ساتھ 10 اور یا تو پھر 10 کے ساتھ 11 کو ملایا جائے، ٹھیک ہے۔ 10واں روزہ
محرم الحرام کا روزہ ہے اس کے ساتھ یا تو 9 کو ملایا جائے یا پھر 11 کو ملایا جائے 10 کے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ یہودی جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ہم شریک نہ ہو جائے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کو ایک طرز حیات بتائی، جو زندگی بتائی، وہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، کہیں ہم ان کے مشابہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل اور سب سے محترم اور محرم کے روزے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس روزے کو رکھے، یعنی جو شخص محرم کا ایک روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 30 روزوں کا ثواب و اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنے روزوں کا؟ 30 روزوں کا۔ اس لیے اس محرم الحرام کے روزے رکھنے کی بھرپور کوشش کرے، اور یہ روزہ رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، اور نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام ہی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔